اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہر شر اور ہر بدی اور ہر برائی اور ہر بیماری سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ آج 4 محرم ہے۔ انسانیت کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، مگر اس کائنات کا سلسلہ کب سے چلا آ رہا ہے، اس راز سے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی واقف نہیں۔ سورج کا طلوع و غروب، چاند کا بڑھنا گھٹنا، موسم کا سرد و گرم ہونا، موسموں کا بدلنا، اندھیرے اجالے کا سفر، شب و روز کی گنتی اور ماہ و سال کا شمار، اس سب کی ابتدا کی حقیقت وہی ذات جانتی ہے جو اول بھی ہے اور آخر بھی۔ پھر انسانوں نے اپنی سہولت کے پیش نظر ماہ و سال کی گنتی کا حساب رکھنا شروع کیا، تو اس کے لیے دنیا میں پیش آنے والے کسی اہم واقعے کو بنیاد بنایا اور اپنی تاریخ کا آغاز وہاں سے کیا، اور اسی طرح کسی بھی عظیم واقعے کو بنیاد بنا کر اپنی کیلنڈر کا آغاز کیا۔ دین اسلام کی تاریخ جب مرتب ہونا شروع ہوئی تو سوال ہوا کہ ہم دین اسلامی سال کب سے شروع ہو اور کس عظیم واقعے کو اس کا بنیاد بنا کر اور اس پہ وہ سال شروع کیا جائے۔ مختلف آراء تھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، مگر حضرت عمر فاروق نے اس رائے کو پسند فرمایا کہ اسلامی کیلنڈر کا سنگ بنیاد ہجرت پر ہونا چاہیے، کیونکہ ہجرت ہی وہ واقعہ ہے جس نے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کی غلامی کو مدینہ طیبہ میں حاکمیت سے بدل دیا۔ چنانچہ آج 1444 ہجری کا اختتام ہمیں یاد کراتا ہے کہ اسلام کے اس اہم واقعے کو 1444 سال کا عرصہ گزر گیا، اب 1445 شروع ہونے جا رہا ہے۔ اسلامی سال کا آغاز پہلا ماہ محرم کا ہے، اور محرم الحرام کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ مہینہ کئی حادثات و واقعات کو سمے ہوئے ایک عظیم تاریخ رکھتا ہے۔ اس کی سب سے پہلی اہمیت یہی ہے کہ یہ اسلامی سال کی خشت اول ہے۔ جس طرح عیسوی سن کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے، اسی طرح اسلامی سال کا آغاز محرم سے شروع ہوتا ہے۔ محرم کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں رکھا ہے۔ حرمت والے مہینے بتائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، 4 ہیں: ذی القعدہ، ذوالحج، محرم اور اس کے علاوہ رجب۔ اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور پہلا عشرہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں بہت زیادہ واقعات ہوئے ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں اور بتائے ہیں۔ اور اس مہینے میں سب سے بڑا جو واقعہ ہوا وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کا ہے۔ انسانی تاریخ میں 2 قربانیاں منفرد مقام اور نہایت عظمت و اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی، اور دوسری نواسۂ رسول شہید کربلا حضرت امام حسین کی شہادت۔ ان دونوں قربانیوں کا پس منظر غیبی اشارہ
اور ایک خواب تھا۔ دونوں نے رضائے الہی میں سر تسلیم خم کیا اور یوں خواب کی تعبیر میں ایک عظیم قربانی وجود میں آئی۔ جب سیدنا حسین ابن علی اپنے جانثاروں کے ساتھ کربلا کی جانب روانہ ہوئے اور کچھ لوگوں نے آپ کو روکنا چاہا تو آپ نے تمام باتوں کے جواب میں ایک ہی بات فرمائی، میں نے اپنے نانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ اب بہرحال میں یہ کام کروں گا، خواہ مجھے نقصان ہو یا فائدہ۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ابھی تک کسی کو نہیں بتایا، نہ بتاؤں گا یہاں تک کہ اپنے پروردگار عزوجل سے جا ملوں گا۔ یہ طبری کی روایت ہے اور ابن کثیر البدایہ و نہایہ میں اس کو بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کے خواب کی تعبیر 10 ذی الحجہ کو پوری ہوئی اور سیدنا حسین کا خواب 10 محرم 61 ہجری کو پورا ہوا۔ دونوں خوابوں کی تعبیر قربانی تھی اور ان دونوں قربانیوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے زندہ جاوید کر دیا ہے۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی قربانی قیامت تک زندہ جاوید رہے گی اور حضرت امام حسین کی قربانی قیامت تک زندہ جاوید رہنے کے لیے ہے۔ اور محرم کا مہینہ ہم نے اس کو بہت ایک روایتی سا سمجھ لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 10 دن کی چھٹیاں آ رہی ہیں۔ ہم کبھی اپنے بچوں کو بٹھا کر نہیں بتاتے کہ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا۔ یہ سوچنے کا مہینہ ہے، یہ ارادہ کرنے کا مہینہ ہے، یہ نیت کرنے کا مہینہ ہے، یہ عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمیں نیت کرنی ہے کہ ہمیں اپنے مذہب کے لیے، ہمیں اپنے اللہ کے لیے، ہمیں اپنے رسول کے لیے قربانی دینی ہے۔ جذبات کی، خواہشات کی، رسم و رواج کی اور اپنی خوشیوں کی، اپنی پسند ناپسند کی، ہم نے بھیڑ چال میں نہیں چلنا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پسند کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ ہمیں ہر حال میں، خواہ ہمیں اپنی پسند کا، اپنی خوشی کو چھوڑنا پڑے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی پسند اور ان کی خوشی کو سامنے رکھنا ہے۔ یہ محرم کا مہینہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ اس کے لیے یہ قربانیاں جو میں بتا رہی ہیں تو بہت چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہیں۔ یہ محرم کے ماہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے ہر سال کہ یہ جو قربانی آپ کو دینی پڑے اپنے دین کی عظمت کے لیے، اپنے دین پہ چلنے کے لیے، اپنے دین کی باتوں کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ رکھنے کے لیے، اس میں ہر قربانی دے کر ان کو زندہ رکھنا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ مجھے اور آپ کو ہر وقت، ہر لمحہ بس یہی خیال رکھنا ہے کہ کیا یہ کام میرے اللہ کو پسند ہے؟ کیا یہ کام میرے نبی کو پسند ہے؟ کیا یہ ان کی سنتوں کے مطابق ہے؟ تو یہ محرم کے مہینے کا جو پیغام ہے کہ کسی بھی قربانی میں صرف ایک ہی بات سوچنا ہے کہ دین مبین کی سربلندی اور شریعت مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے بے مثال تاریخ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم کر دی۔ ہم خاک ہو گئے لیکن ہماری تربت کی خوشبو سے ہمیں پہچانا جا سکتا ہے کہ اس خاک سے بھی مردانگی پھوٹ رہی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ایک پہاڑ ہیں، جرت کا، ہمت کا، قربانی کا، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والوں کا، اللہ کے دین کو تبدیل ہونے سے بچانے والوں کا۔ آپ نے ایک مثال قائم کی اور آپ نے نہ صرف اپنی جان کی قربانی پیش کی بلکہ آپ نے اپنی پورا خاندان قربانی کے لیے پیش کر دیا، اپنے چھوٹے بڑے بچے سب کو قربانی کے لیے پیش کر دیا اور سب کی قربانی دیکھ کر دکھا دی اور ہمارے لیے مثال قائم کر دی۔ اور بے شک اس وقت جو حال تھا اسلام کا، مسلمانوں کا،
بے شک اس وقت ایک ایسے ہی پاک خون کی ضرورت تھی کہ جس کا تعلق نبوت کے خاندان سے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے ہو، اور وہ یہی پاک خون تھا جو اسلام کو بچانے کے لیے دینا ضروری تھا، اور آپ نے یہ قربانی پیش کی۔ تو اس مہینے میں بہت کچھ سوچنے، سمجھنے، ارادہ کرنے، نیت کرنے، عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ یاد کرانے کے لیے ہر سال آتا ہے، اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں ہر واقعے سے قربانی کا سبق لینا ہے کہ علامہ اقبال نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو یہ کوئی آسان نہیں ہے، یہ جہاد ہے، ہر وقت کا جہاد ہے، آخری سانس تک کا جہاد ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، میرے سب سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیک نیتوں اور ہمارے نیک ارادوں میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر شر اور برائی سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے۔ ہمیں آج ان کے لیے ایک رول ماڈل بن کر دکھانا ہے کہ کس طرح اللہ رسول کی رضا کے لیے چلنا ہوتا ہے، اور کس طرح اس کے لیے بہت سی خوشیوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، پسند ناپسند کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ اللہ یہ مثال قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔